دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ امتی کا جو نبی سے تعلق ہوتا ہے. آپ بتائیے اس کی کیا مثال آپ لے کر گئے؟ حضرت ابوبکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے، مشرکین کو پتہ چل گیا، مشرکین نے اپنے قافلے بھیج دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر چل رہے ہیں، اللہ کے نبی نے نوٹس کیا کہ ابوبکر جو ہے وہ ساتھ میں نہیں چل رہے، کبھی آگے ہو جا رہے ہیں، کبھی پیچھے چلے جا رہے ہیں، کبھی چلتے چلتے دائیں ہو جا رہے ہیں، کبھی چلتے چلتے بائیں طرف چلے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کی اس حرکت کو نوٹس کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر دیکھا، اس کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا ابوبکر یہ کیا ہے، ساتھ کیوں نہیں چل رہے؟ کبھی آگے چلے جا رہے ہو، کبھی پیچھے ہو جا رہے ہو، کبھی دائیں چلے جا رہے ہو، کبھی بائیں چلے جا رہے ہو، ساتھ میں چلو. حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بڑی مشکل حالات میں ہم مکہ سے نکلیں، دشمن ہمارا تعاقب کر رہا ہے. اللہ کے نبی جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ آپ سے آگے سے نہ حملہ ہو جائے تو میں آگے چلے جاتا ہوں کہ کوئی تیر آئے تو پہلے مجھے لگے. مجھے خوف ہوتا ہے کہ کہیں پیچھے سے حملہ آور نہ آ جائے تو میں پیچھے چلا جاتا ہوں کہ کوئی حملہ آور ہو تو پہلے میرا مقابلہ ہو. جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ دائیں طرف سے نہیں حملہ ہو جائے تو میں دائیں طرف چلے جاتا ہوں تاکہ یہاں سے آپ کی حفاظت کر سکوں. بائیں طرف خوف ہوتا ہے تو بائیں طرف چلے جاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں سے کوئی حملہ ہو تو میں آپ کی حفاظت کے لیے موجود رہوں. تو آپ ایسی محبت کی مثال کہاں لے کر کے آئیں گے؟ ہاں، حضرت خبیب شہادت کا وقت آیا، مشرکوں نے پکڑ لیا، شہادت کا وقت آیا، سولی پر چڑھانے جا رہے ہیں. کہہ رہے خبیب اتنا صرف کہہ دو کہ کاش میری جگہ محمد ہوتے، میری جگہ محمد ہوتے، بچ جاؤ گے، جان بخش دی جائے گی. کہتے ہیں یہ کہنا تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری جگہ ہوتے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھتا اور اس کے بدلے میں اپنی جان بچا لوں تو مجھے یہ بھی برداشت نہیں کہ میری جان بچانے کے بدلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چبھے. اب یہ محبت نہیں سمجھ پاتی دنیا نا. دنیا کو اس لیے لگتا ہے کہ مسلمان بہت غصے والے لوگ ہیں کیونکہ ان کو یہ محبت ہماری نہیں سمجھ میں آتی. تو دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہمارا تعلق اپنے نبی سے بہت مختلف ہے، بہت یونیک ہے. آپ نہیں جانتے امتی کا نبی سے کیا تعلق ہے، اس لیے آپ کو لگتا ہے مسلمان بھڑک اٹھتے ہیں. آپ کو لگتا ہے مسلمانوں کے اندر ٹالرنس نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ وہ تعلق ہی نہیں سمجھتے. وہ ایک عورت ہے جنگ احد کے موقع پر باہر نکل کر کے آ گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی ہے. کوئی قافلہ آتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے حالات کیا ہیں بتاؤ مجھ کو. قافلے والے کہتے ہیں اماں آپ کے بھائی مارے گئے. کہا بھائی کو چھوڑو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاؤ. کہا وہ تو نہیں پتا. پھر کوئی قافلہ آتا ہے بتاتا ہے کہ آپ کے باپ شہید کر دیے گئے. کہا ابا کو چھوڑو، پہلے اللہ کے رسول کا بتاؤ. اللہ کے رسول کے بارے میں تو نہیں پتا. پھر کوئی قافلہ آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کے شوہر وفات پا گئے. کہا لیکن اللہ کے نبی کی خبر کیوں نہیں آ رہی، اللہ کے نبی کے بارے میں بتاؤ. پھر کوئی قافلہ آتا ہے وہ کہتا ہے آپ کے بچے مار دیے گئے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خبر ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی محفوظ ہیں. تو کیا کہتی ہیں؟ کل مصیبت بعدک جلل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد ہر مصیبت ہلکی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. نبی سلامت تو ہر چیز سلامت. یہ جو ہمارا تعلق ہے نا امتی والا، امتی کہتے ہیں کہ اس کو دنیا نہیں جانتی ہے. دنیا نہیں جانتی امتی کے لیے نبی کیا کتنا مین کرتا ہے، کیا ویلیو رکھتا ہے. اس لیے وہ نہیں سمجھ پاتی کہ مسلمان کیوں بھڑک رہے ہیں اور لوگ کیوں نہیں بھڑکتے. گوتم بدھا کی شان میں بھی گستاخی ہوتی ہے، بدھسٹ کیوں نہیں بھڑک رہے؟ حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، عیسائی کیوں نہیں بھڑک اٹھتے؟ وہ ایسے جذبات کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتے؟ مسلمان ہی کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ مسلمان کا جو رشتہ اپنے نبی سے ہے وہ سب سے مختلف ہے. اس لیے سب سے پہلی بات کیا ہے؟ غصہ آنا چاہیے. آتا ہے الحمدللہ، ہے نا، الحمدللہ آتا ہے، آنا چاہیے. یہ غصہ اس کو سلامت رکھنا ہے اور اس کو اپنی اگلی نسلوں تک کے پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی. اپنی بچوں کی تربیت اسی غصے پہ کرنی ہے کہ غصہ آنا چاہیے.